اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گیا، فسواہن سبع سماوات، تو اس نے ان کو درست کر دیا 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی 27 اور 28 نمبر کی 2 آیتیں ہیں۔ ان آیات میں جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، جو بات بیان فرمائی ہے، وہ صاف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم اللہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار یعنی آخرت کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اصل تو یہاں مشرکین مکہ مراد ہیں، لیکن مشرکین مکہ کے ساتھ ہر وہ آدمی یہاں پر مخاطب ہے کہ جو آخرت کا اور اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ ان سب سے کہہ رہا ہے، قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ سب اس سے مراد ہیں کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تم مردہ تھے اور اس نے تم کو زندہ کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، وہ انسان ہو یا انسان نہ ہو، انسان کے علاوہ مخلوق ہو، وہ تمام مخلوق مٹی کے ان اجزاء سے پیدا ہوئی ہے کہ جو اجزاء مردہ ہیں۔ ہمارا جسم جو بنا ہے وہ مٹی کے ان اجزاء سے بنا ہے کہ ان اجزاء کے اندر زندگی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مٹی کے ان اجزاء کے ذریعے سے ایک جسم تیار کرتا ہے اور اپنے حکم سے اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ روح زمین میں موجود نہیں ہے، بلکہ روح اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا۔ تو اصل تو ہم مردہ ہیں، چاہے وہ نطفے کی شکل میں ہوں کہ نطفہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مٹی کے ان اجزاء کی شکل میں ہو جن سے نطفہ بنا ہے۔ اصل تو جتنا بھی جو بھی انسان یا جانور زمین کے اوپر موجود ہیں جن کے اندر روح ہے، وہ سب کے سب مردہ ہیں پہلے، اور پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، اور تم مردہ تھے پھر اس نے تم کو زندہ کیا ہے۔ مردہ چیز کے اندر زندگی ڈالی ہے۔ ثم یمیتکم، اور پھر تم مر جاؤ گے۔ پہلے مردہ ہوتا ہے، مٹی کے اجزاء، پھر اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، نطفے سے جسم بنتا ہے اور جسم کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اور پھر
زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور اس زندگی کو پھر اللہ تبارک و تعالی موت دے دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان یا ذی روح پیدا ہوئے ان سب کو مرنا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہر آدمی جانتا ہے کہ پہلے چیزیں مردہ تھیں، پھر اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور پھر چیزیں مردہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک ہر آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ آدمی اللہ کا انکار کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت ہر چیز کو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت آ رہی ہے۔ تو یہاں تک تو ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ 3 مرحلے ہماری زندگی کے ایسے ہیں کہ ان 3 مرحلوں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلا مرحلہ مردہ ہونے کا، پھر دوسرا مرحلہ اس مردے کے اندر زندگی موجود ہونے کا، اور تیسرا مرحلہ اس زندگی کے اندر سے پھر اس پر موت آ جانے کا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مار دے گا۔ لیکن یہ 14 مرحلہ جو ہے ثم یحییکم، موت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا، اس بات کو آدمی نہیں مان کے دیتا۔ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں گا، انسان اس بات کا انکار کرتا ہے۔ زندگی کے ہمارے جو یہ 4 مرحلے ہیں ان میں سے 3 کا کوئی انکار نہیں کرتا اور کر بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن موت کے بعد پھر زندگی آئے گی، اس کا انسان انکار کر دیتے ہیں۔ موت کے بعد پھر زندگی آئے گی، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم کیسے انکار کر دیتے ہو جبکہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مردنی میں زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا، پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کے پاس واپس پلٹا دیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پھر حاضر کر دیے جاؤ گے۔ آدمی 4 مرحلوں میں سے 3 مرحلوں کا اقرار کرتا ہے لیکن چوتھے مرحلے کا انکار کر دیتا ہے اور اس کی کوئی دلیل اپنے پاس نہیں رکھتا، حالانکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے کہ خدا موت میں سے زندگی پیدا کرتا ہے۔ اس کے سامنے دلیل موجود ہے اور ایک حصے کو ایک وقت اس چیز کو مانتا بھی ہے کہ خدا نطفے کے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے، خدا مٹی کے اندر زندگی پیدا کر دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لیے اس چیز کو نہیں مانتا۔ وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لیے وہ اپنی پیدائش کے وقت مان لیتا ہے، اس چیز کو وہ اپنے موت کے وقت نہیں مانتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیسے انکار کر رہے ہو تم اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے دے گا اور وہ پھر تمہیں زندہ کر دے گا، پھر تم اس کے پاس واپس پلٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ ثم استوى الی السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، اور پھر ان آسمانوں کو اس نے ٹھیک کیا، 7 سماوات، 7 آسمان اس نے پیدا کیے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کے لیے ایک دلیل دی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر بلا وجہ اور بے مقصد نہیں آیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بلا وجہ نہیں آیا ہے۔ اگر انسان یہ مان لے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونے کا، تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔
انسان میں اور ایک بھینس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ وہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہماری زندگی کے بھی بس یہ 3 ہی مرحلے ہیں کہ ہم بھی پیدا ہوئے، کھایا پیا، زندگی کی کچھ محنتیں کی اور مر گئے، تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، ہم بھی ایک طرح کا جانور ہی ہوئے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں سے اعلیٰ بنایا ہے، افضل بنایا ہے، اور جب افضل بنایا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، یہ کسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہو۔ بلکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ جیسے جانور ہوتے ہیں ایسے ہم ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جانوروں کی زندگی کا تو ایک مقصد ہوتا ہے، ہماری زندگی کا تو وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بھینس پیدا ہوئی تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ اس نے دودھ ہمیں عطا کیا، ہم نے اس کے جسم سے دودھ حاصل کیا اور اس سے ہم نے قوت حاصل کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی زندگی بے مقصد نہیں تھی۔ اگر ایک گائے ہے تو ہمیں اس کی زندگی کا ایک مقصد معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پیدا ہوئی ہے، ہم اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ اگر انسان بھی پیدا ہوا، کھایا پیا اور مر گیا، تو ہم تو گائے اور بھینس سے بھی بدتر ہو جائیں گے کہ ہم نے تو دودھ بھی نہیں دیا تھا، ہمارے جسم کے اعضاء سے تو کسی نے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کیا تھا، تو ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ مقصد قرآن کریم نے واضح طور پر بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کچھ۔ کبھی اس زاویے سے اپنی زندگی پر غور کیجئے گا کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کی ہر چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن کسی چیز کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، نباتات سے، جمادات سے، حیوانات سے، جتنے بھی دنیا کے اندر گھاس، پیڑ پودے، پھول پیدا ہو رہے ہیں، پھل پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں، جتنے بھی انسان دنیا کے اندر جاندار رہتے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر لوہا، پیتل، تانبا، پتھر اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ہر چیز سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن انسان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ پہاڑوں کو ہم سے کیا فائدہ، پیڑوں کو ہم سے کیا فائدہ، ہوا میں اڑنے والی چڑیوں اور پرندوں کو ہم سے کیا فائدہ۔ انسان ہر چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن کسی چیز کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کسی فائدے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو پھر یہ افضل اور اعلیٰ کیسے ہے؟ اور پھر اس کو یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی چیزوں کو مسلسل استعمال کرتا ہے؟ انسان اپنی زندگی پر کبھی اس زاویے سے غور کرے۔ اللہ فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے، اس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ پیدا فرمایا، تم ہر چیز سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم زمین پہ موجود چیزوں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، تم ان سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اگنے والا سورج، چمکنے والا چاند اور دمکنے والے ستارے آسمان پر، اور چلنے والی ہوائیں، سب کچھ تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے 7 آسمان تمہارے لیے بنائے ہیں۔
اور ابھی تو انسان نے آسمانوں میں اڑنا سیکھا ہے، کیا معلوم ابھی انسان کن کن ترقیات پر پہنچے اور کیا کیا آسمانوں سے حاصل کرے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ابھی دنیا کب تک باقی رہے گی اور ان آسمان اور زمین کی چیزوں سے انسان کیا کیا فائدے حاصل کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ آپ نے اگر کسی جگہ آپ گئے ہوں اور وہاں آپ نے دیکھا ہو کہ ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، اس میں بجلیاں چمک رہی ہیں، اس میں چیزیں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، کام کرنے والے اپنے مسلسل کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس سارے منظر کو دیکھ کر یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی اہم کام ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک عالیشان شامیانہ ہے، لائٹیں، بجلی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں اپنے کام میں، مشینیں اپنے کام میں مصروف ہیں، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب بے مقصد ہے، یہ سب بیکار ہے۔ نہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہاں کوئی کام ہو رہا ہے، یہاں کوئی یہ ساری پوری جو دنیا سجائی گئی ہے، جس میں آسمان ہے، جس میں ستارے ہیں، جس میں سورج ہے، جس میں چاند ہے، جس میں زمین ہے، اور زمین میں ہزاروں قسم کی مخلوق ہے جو مشینوں کی طرح سے اس زمین کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ہر چیز اپنے کام میں مصروف ہے، جو اس کا کام مقرر کر دیا گیا ہے اس کو پورا کر رہی ہے۔ تو کیا اس پورے نظام کو دیکھ کر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سب یہ بیکار نہیں ہے، یہ سب کسی مقصد سے ہے؟ اگر کسی پنڈال کے اندر چمکنے والی بجلی اور کام کرنے والی مشین آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی مقصد ہے، تو یہ عظیم الشان کائنات جو آسمان اور زمین پر مشتمل ہے، اور جس میں ہر چیز ہزاروں برس سے، لاکھوں برس سے ایک مشینی انداز میں کام کر رہی ہے، یہ اس بات کے اوپر بتانے، ہمیں اس چیز پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس پوری عظیم الشان کائنات اور پوری مشین کے پیچھے کوئی نظام ہے، کوئی مقصد ہے، یہ بلا مقصد نہیں ہے، یہ کسی مقصد کے تحت ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے سورج بنایا ہے، جس نے چاند اور ستارے بنائے ہیں، جس نے ہوائیں چلائی ہیں، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے یہاں پر ہزاروں قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، وہ کچھ چاہتا ہے، اس سب سے وہ کچھ چاہتا ہے۔ اور وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ ایک مخلوق جو انسان کی شکل میں اس زمین کے اوپر بستی ہے، یہ میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، یہ میرے حکم کو مانے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم اس پورے نظام کو دیکھتے ہو، زمین کو دیکھتے ہو، آسمان کو دیکھتے ہو، ستاروں کو دیکھتے ہو، سورج کو اور چاند کو دیکھتے ہو، زمین پر دوڑتی ہوئی ہزاروں قسم کی مشینی مخلوق کو دیکھتے ہو، زمین سے اگتی ہوئی فصلوں کو دیکھتے ہو، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھتے ہو، برستے ہوئے بادلوں کو دیکھتے ہو۔ اس کے باوجود تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب بیکار نہیں ہے، پھر بھی تم خدا کا انکار کر دیتے ہو، پھر بھی اللہ کا انکار کر دیتے ہو۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ ایک چھوٹی سی سمجھ والا جس کے اندر معمولی سمجھ ہے، وہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اس پوری کائنات کے پیچھے کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رب ہے، جس نے پورا نظام بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک دلیل کے ذریعے سے ایک اپنی دلیل دی کہ تم اپنے اندر دیکھو، تم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے، پھر مر جاتے ہو، ہم پھر زندہ کریں گے، پھر تمہیں اپنے سامنے حاضر کر دیں گے، اور تمہاری زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا، اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا۔ اس عظیم الشان کائنات کو دیکھتے ہو، آسمان کے شامیانے کو، چمکتے ہوئے سورج ستاروں کو، زمین اور مخلوق کو، پھر بھی تم خدا کا انکار کر دیتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا
اور تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کر دیا، پھر وہ تم کو مار دیتا ہے اور پھر تم کو زندہ کر دے گا اور پھر تم اس کے پاس آ جاؤ گے۔ اس سے پہچانو کہ خدا موجود ہے۔ اور پھر اگر اسے نہیں پہچانتے تو اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کائنات کو دیکھو، اس نے ہر چیز زمین کے اندر تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، تم کسی چیز کو فائدہ نہیں پہنچاتے اور وہ ہر چیز اس زمین کی تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے، ہر چیز کی توجہ تمہاری طرف ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمانوں کی اس عظیم الشان کائنات کو دیکھو، اس نے تمہارے لیے کیسے آسمان کا شامیانہ لگا رکھا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اس نے ساتوں آسمانوں کو تمہارے لیے ٹھیک ٹھیک بنا رکھا ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم اس سے بھی خدا تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہو اور اس بات کو جان سکتے ہو کہ تم بیکار مخلوق نہیں ہو بلکہ اللہ کی بہت کارآمد مخلوق ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوق کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اور تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تم سے اپنی فرما برداری اور اطاعت کروانا چاہتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے ذریعے سے اور اس کائنات کے ذریعے سے اپنی ذات میں غور کرنے اور کائنات کے اس پورے عظیم نظام میں غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہو جائے۔ لوگ خدا کی تلاش کے اندر پتھروں کے آگے سر مارتے ہیں، خدا کے لیے متلاشی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق موجود ہے، وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور نہیں مل پا رہا انہیں خدا کا، کائنات کا کوئی خالق ان کو نہیں مل پا رہا، لہذا وہ پتھروں کے آگے اور جانوروں کے آگے سر مارتے ہیں۔ اور اللہ کا یہ کلام ہمیں آئینے کی طرح سے دکھا رہا ہے، دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے کہ تمہارا اللہ موجود ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کی ہے، جس نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا ہے۔ تم اس اللہ کی پہچانو اور اس کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ اس نے تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا ہے اور وہ تم کو پھر مار دیتا ہے، پھر وہ تم کو دوبارہ سے زندہ کرے گا اور تم اس کے پاس واپس پلٹائے جاؤ گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمانوں کو درست کیا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ کی آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے اور اپنی ذات کو پہچاننے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔